السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں بدعت کی حقیقت پارٹ نمبر 5۔ بدعت کا معنی اور مفہوم آپ لوگوں کو بتایا گیا۔ بدعت کسے کہتے ہیں وہ باتیں قاعدے اور رول کے حساب سے آپ کو سمجھائی گئی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ مثالیں صحابہ کرام نے کس طرح بدعت کا انکار کیا اور کہا کہ بدعت ہے۔ ایک واقعہ ہے سنن دارمی کے اندر، حدیثی کتاب ہے سنن دارمی، حدیث نمبر 210۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، سلسلہ صحیح حدیث نمبر 2005۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کوفہ کے اندر ایک مسجد ہے، وہاں رہتے تھے، تو کوفہ کی ایک مسجد کے اندر کچھ لوگ گروپ بنا کر، مسجد کے اندر کچھ لوگ گروپ بنا کر کے تسبیح پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور ان کے ہاتھوں میں کنکر تھے۔ ان کو دیکھ کے تعجب ہوا، تو ابو موسیٰ اشعری جو کہ صحابی ہیں، وہ ایک دوسرے صحابی کے پاس گئے جو ان سے بھی زیادہ علم میں بڑے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور کہا کہ میں نے مسجد کے اندر دیکھا ہے کچھ لوگ کچھ عمل کر رہے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا آئیے خود سے دیکھ لیجئے، بہتر ہوگا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مشہور صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، تو آئے تو دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ گروپ بنا کر کے کچھ عمل کرے، وظیفے پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا ان لوگوں سے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ ہم لوگ تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ۔ غور سے سنیے کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟ شراب نہیں پی رہے تھے، مار پیٹ نہیں کر رہے تھے، قبروں کو سجدہ نہیں کر رہے تھے، تسبیح بیان کر رہے تھے، سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ لیکن طریقہ کیا تھا؟ گروپ بنا کر کے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراض ہو گئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، یعنی پرانے نہیں ہوئے، ان کے کپڑے، ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، یعنی ان کی وفات کو کچھ ہی دن ہوئے ہیں، اور تم لوگ یہ بدعتیں ایجاد کر کے رکھے ہو، یہ نیا نیا کام کر رہے تم لوگ۔ ڈانٹنے لگے، پھٹکارنے لگے، خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ تو یہ دیکھ کر وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں آپ ناراض مت ہوئیے، ہم لوگ کچھ گناہ نہیں کر رہے، ہم تو تسبیح بیان کر رہے ہیں نا، ہم تو تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور ہمارا ارادہ صرف خیر کا ہے، ما اردنا الا الخیر، ہم تو صرف نیکی چاہتے ہیں، اجر و ثواب کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بھلائی چاہتے ہیں مگر ان کو بھلائی اور نیکی نہیں مل پاتی ہے، کیونکہ ان کا طریقہ غلط ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو، یا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر ہے؟ اللہ اکبر۔ دو اہم باتیں کہی کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو، فتنہ اور گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو کہ لوگ اس طرح گمراہ ہو جائیں تمہارے ذریعے، یا پھر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانکار ہو؟ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ یہ بدعت، ان کو کہا گیا کہ بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے یہ؟ حالانکہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، لیکن جو طریقہ انہوں نے اپنا گروپ بنا کر کے، انسان اپنا تسبیح پڑھے، یہ تو اچھی بات ہے، تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا افضل عبادت میں سے ہے، لیکن جو ان کا طریقہ تھا کہ گروپ وائز حلقہ بنا کر کے، گروپ بنا کر کے 2 4 10 جو بھی لوگ رہے ہوں گے، تو گروپ بنا کر کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور تب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہے، اور ان کے ہاتھوں میں کنکر ہیں، کنکروں پر گن رہے تھے۔ تو عبادت، ذکر و اذکار افضل عبادت، پھر بھی انکار کیا، کہا گا غلط، کیونکہ اس عبادت کو جو انجام دے رہے تھے وہ ایک نئے طریقے سے کر رہے تھے، ایک بدعت کر رہے تھے، ایک نیا طریقہ، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھایا تھا، صحابہ کرام نے اس طریقے کو نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے نیا طریقہ لایا کہ گروپ بنا کر کے اس عبادت کو انجام دو۔ اللہ اکبر۔
اب اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اہم باتیں دیکھیے. نمبر 1 کہ اس سے پتہ چل رہا کہ اگر کچھ لوگوں کی نظر میں یا بہت سے لوگوں کی نظر میں کوئی کام اچھا اگر لگے تو ضروری نہیں ہے کہ شریعت میں بھی وہ چیز اچھی ہو. نمبر 1. نمبر 2 کہ کسی کے عمل سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. حالانکہ دیکھیے وہ لوگ مسجد میں بیٹھے تھے، وہ اچھے لوگ ہی لوگوں کو دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں. تو عمل سے انسان دھوکہ نہ کھائے، کسی کے عمل سے، بلکہ قرآن و حدیث کو فالو کرے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. کیونکہ تیسری بات یہ ہے، کیونکہ کسی کا عمل، تیسرا پوائنٹ اس واقعے سے لگتا ہے کہ کسی کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. وہ بزرگ ہیں، کوئی ولی ہے، کوئی اچھے، کوئی برے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کسی کو دیکھ کر کے ہم کوئی عمل نہیں کریں گے جب تک کہ اس کی دلیل معلوم نہ ہو، یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے. تو کسی کا عمل دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل ہمارے لیے قرآن و حدیث ہے. چوتھی بات جو پتہ چل رہی اس واقعے سے کہ بدعت پر انسان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، فوراً ٹوک دے، روک دے. آج ہم میں سے بہت سے لوگ کیسے ہیں کہ کوئی کر رہا بدعت کرنے دے، پڑوسی ہے، پڑوسن ہے، رشتہ دار ہے، جان پہچان والا ہے، ہم اس کو منع نہیں کرتے، چھوڑ دے، کرنے دو، ہمارا کیا ہے، وہ گمراہ ہوگا، وہ بھٹکے گا، وہ جہنم میں جائے گا. نہیں، یہ غلط بات ہے. ایک مسلمان ہے، آپ اس پر تنبیہ کیجئے، اس کو سمجھائیے، کم سے کم ایک مرتبہ ضرور ٹوکے روکے کہ یہ غلط ہے. اس کے بعد نہیں مانے تو اس کی مرضی، لیکن یہ ہماری ذمہ داری کم روکے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہیں ہوئے، یا کم سے کم خاموش بھی نہیں ہوئے کہ چلو کرنے دو، وہ سمجھے گا. نہیں، ڈانٹے، ڈپٹے، اس کو پھٹکارا، بلکہ کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو، گمراہ کرنا چاہتے ہو لوگوں کو، یا نبی سے زیادہ جانکار ہو تم لوگ. ٹھیک ہے، تو روکنا چاہیے. اسی طرح نمبر 5 جو ہمیں پتہ چل رہا ہے اس واقعے سے کہ جو انسان بدعت کرتا ہے، کوئی نئی چیز اسلام میں لاتا ہے، دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، وظیفہ کے نام پر. ایسے تو بہت سے لوگ ہیں یوٹیوب پر شیخ الوظائف کے نام سے مشہور ہیں، یہ وظیفہ کر لو، وہ وظیفہ کر لو، ایسا. اب پتہ چلا نا کہ وہ غلط ہے. اکثر چیزیں ان کی غلط رہتی ہیں، اگرچہ نام ان کا اللہ کا لیا جاتا ہے اس میں، لیکن جو طریقے بتاتے ہیں وہ ان کا پروڈکٹ ہے، وہ اپنی کمپنی میں اپنے گھر پہ بناتے ہیں، ان کے دماغ میں جو آتا ہے لوگوں کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، وہ کر لو تو وہ کام ہو جائے گا، فلاں کام کر لو تو فلاں کام ہو جائے گا. اگر اس کی دلیل نہیں ہے تو وہ چیز صحیح نہیں ہے، وہ بدعت ہے. تو بہت سے لوگوں نے ذکر و اذکار کے نام پر ہی بدعتیں پھیلا دی ہیں. تو جو بدعت پھیلاتا ہے تو اس سے 2 اہم باتیں سمجھ میں آتی ہیں. یا تو وہ بدعت کرنے والے انسان، یا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ نبی سے زیادہ جانکار ہے، نعوذ باللہ، اور ایسا ممکن نہیں ہے. اور یا تو وہ اقرار کرے کہ وہ بدعت کا کام کر رہا ہے. کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہی کہا فوراً لوگوں کو کہ یا تو تم نبی سے زیادہ جانکار ہو، یا پھر تم لوگ فتنہ کا، بدعت کا، گمراہی کا دروازہ کھول لیں. اللہ اکبر. چھٹی بات، پوائنٹس نمبر 6 جو پتہ چل رہا ہے ہمیں وہ یہ کہ جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں. یعنی ان کے دل میں جو آیا اچھا لگا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو یہ پسند ہے کہ اچھا ہونا چاہیے، وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ دلیلوں کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف رجوع نہیں کرتے، نبی اور صحابہ کرام کے طریقوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اپنے نفس کو، اپنی پسند کو دیکھتے ہیں. کیسے پتہ چل رہا ہے بات؟ کیونکہ جب صحابی نے جب روکا کہ تم لوگ کیوں کر رہے ہو، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیا مشکل، ہم تو کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں. جب دلیل نہیں پوچھی، معلوم طریقہ آپ نے نہیں کیا، تو یہ نیا طریقہ لایا کیوں؟ تو نفس کی پیروی کرتے ہیں. آج بھی بدعتی لوگ اپنے نفس کی اور اپنے پسند کی یا اپنے بڑوں کے پسندوں پر چلتے ہیں، دلیلوں کو نہیں دیکھتے. اللہ اکبر. اور اسی طرح اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو بدعتی ہوتے ہیں وہ جاہل بھی ہوتے ہیں. ایک تو نفس کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے اندر جہالت بھی ہوتی ہے، یعنی علم کی بہت کمی ہوتی ہے. یہ سچی بات ہے. آج بھی دیکھیں جو لوگ بدعت کا کام کرتے ہیں ان کو معلومات بہت کم ہوتی ہے. حدیث سنانے بولیے، نہیں سنا سکتے، ایک حدیث کا پتہ نہیں، قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتے صحیح سے، معلومات نہیں ہے، بس جہالت میں، محبت میں اندھے ہو کر کے جو من میں آ رہا کرتے جا رہے ہیں. یہ غلط ہے. اور پوائنٹس نمبر 7 جو پتہ چل رہا ہم اس واقعے سے وہ یہ کہ بدعتی لوگ بہت جلدی نہیں مانتے، اور ضروری نہیں کہ آپ کے سمجھانے سے وہ سمجھ کے چھوڑ بھی دیں، پر ہماری ذمہ داری ہم کو سمجھائیں، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ہم خاموش نہیں رہیں گے، ٹوکیں گے. لیکن بہت سی بدعتی ایسے ہوتے ہیں جو بدعت کو نہیں چھوڑتے، اس پر اٹل رہتے ہیں. وہ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ایک دوسری بات یہ موجود ہے کہ یہی لوگ جو مسجد میں بیٹھ کے کنکر پر گروپ بنا کر کے تسبیح بیان کر رہے تھے، اور ان کو سمجھا کہ یہ غلط ہے، اس کے باوجود بھی پتہ چلا
کہ جب بعد میں جب ایک جنگ ہوئی تھی خوارج سے، جو خارجی ہوتے ہیں، جس کا عقیدہ بھی غلط ہے، منہج غلط ہے، اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ ان کے ساتھ مل کر کے جنگ کی، خوارج کے ساتھ جا کر کے مل گئے. اللہ اکبر. یہی لوگ جن کو سمجھایا گیا تھا پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، یا جا کر کے خوارج سے مل گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ اور بھی بہت سی باتیں بتائی جائے گی انشاءاللہ. یہ سب باتیں اس لیے بتائی جائے گی سمجھ میں آئے کہ بدعت ہے کیا چیز، بدعت کس کو کہتے ہیں. کیونکہ عام طور پہ یہی اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ بھائی حرج کیا ہے، مشکل کیا ہے، ہماری نیت اچھی ہے، ہمارا ارادہ اچھا ہے، ہم تو اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں، ہم تو ثواب کا کام کر رہے ہیں، ہم تو عبادت ہی تو کر رہے ہیں، کیا حرج ہے. تو دیکھیے کیا حرج ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر کل کے درس میں ملیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.